اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن عوان سلسلہ سیرت النبی کے سلسلے میں آج غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق، جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں، سن 5 ہجری ذی القعدہ 5 ہجری انشاءاللہ بیان ہوگا۔ یہ بہت ہی اہم جنگ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں بہت تکلیفیں دیکھی ہیں۔ پیٹ پر صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کے درمیان پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے فاقے کی وجہ سے۔ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق عرب کی متحدہ جنگ واقع ہے سن 5 ہجری۔ بنو نضیر مدینہ سے نکل کر خیبر پہنچے تو انہوں نے ایک نہایت عظیم الشان سازش شروع کی۔ ان کے رؤساء میں سے سلام بن ابی العقیق، حی بن اخطب، کنانہ بن الربیع وغیرہ مکہ محظمہ گئے اور قریش سے مل کر کہا، اگر ہمارا ساتھ دو تو اسلام کا استحصال کر دیا جا سکتا ہے۔ قریش اس کے لیے ہمیشہ تیار تھے۔ قریش کو آمادہ کر کے یہ لوگ قبیلہ غطفان کے پاس گئے اور ان کو لالچ دیا کہ خیبر کا نصف اس محاصل ان کو ہمیشہ دیا کریں گے، اور یہ پہلے سے بھی تیار تھے۔ قصہ غزوہ معونہ میں یاد ہوگا کہ عامر رئیس قبیلہ نے اسی غطفان کی حملے کی دھمکی دی تھی، اسی لیے یہ فوراً تیار ہو گئے۔ بنو اسد غطفان کے حلیف تھے۔ غطفان نے ان کو لکھ بھیجا کہ تم بھی فوجیں لے کر آؤ۔ قبیلہ بنو سلیم نے قریش کی قرابت تھی، اس تعلق سے انہوں نے بھی ساتھ دیا۔ بنو سعد کا قبیلہ یہود کا حلیف تھا، اس بنا پر یہود نے ان کو بھی آمادہ کیا۔ غرض تمام قبائل عرب سے لشکر گراں تیار ہو کر مدینہ کی طرف بڑھا۔ فتح الباری میں تصریح ہے کہ ان کی تعداد 10,000 تھی۔ یہ لشکر 3 مستقل فوجوں میں تقسیم تھا۔ نمبر 1 غطفان کی فوجیں عینیہ بن حسن فزاری کی کمان میں تھی، جو عرب کا مشہور سردار تھا۔ اسد طلیحہ کی افسری میں تھے۔ ابو سفیان بن حرب سپہ سالار کل تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبریں سنی تو صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرانی ہونے کی وجہ سے خندق کے طریقہ سے واقف تھے۔ انہوں نے رائے دی کہ کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا مصلحت نہیں، ایک محفوظ مقام پر لشکر جمع کیا جائے اور گرد خندق کھود لی جائے۔ خندق دراصل فارسی لفظ کندہ کا معرب ہے، جس کے معنی کھودے گئے ہیں۔ خندق کا کھودا جانا۔ تمام لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا اور خندق کھودنے کے آلات مہیا کیے گئے۔ مدینہ میں 3 جانب مکانات اور نخلستان تھا، یعنی کھجوروں کے باغ تھے، جو شہر پناہ کا کام دیتا تھا۔ صرف شامی رخ کھلا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 صحابہ کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر اسی مقام میں خندق کی تیاریاں شروع کی۔ یہ واقعہ سن 5 ہجری 8 تاریخ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود خود قائم کیے، داغ بیل ڈال کر 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم کی۔ خندق کا عمق 5 گز رکھا گیا۔ 20 دن میں 3,000 متبرک ہاتھوں سے انجام پائی۔ خندق تیار ہو گئی 20 دن میں۔ یاد ہوگا جب مسجد نبوی بن رہی تھی تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کی صورت میں آج بھی وہی عبرت انگیز منظر تھا۔ جھاڑے کی راتیں ہیں، 3 دن کا فاقہ ہے۔ مہاجرین اور انصار اپنی اپنی پیٹھوں پر مٹی لاد لاد کر پھینکتے ہیں اور جوش محبت میں ہم آواز ہو کر کہتے ہیں۔ ترجمہ: سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پھینک رہے ہیں، شکم مبارک پر گرداٹ گئی ہے، اسی حالت میں یہ رجز زبان پر ہے۔ ترجمہ: یہ شعر ہیں، اشعار ہیں، ان کے ترجمہ۔ ابینا کا لفظ جب آتا تھا تو آواز زیادہ بلند ہو جاتی تھی، اور مقرر کہتے تھے، اس کے ساتھ انصار کے حق میں دعا بھی دیتے تھے
اور یہ موضوع الفاظ زبان پر آتے تھے: اللہم ان لا خیر الا الخیر علی الآخرہ، تبارک فی الانصار والمہاجرہ۔ پتھر کھودتے کھودتے اتفاقاً ایک سخت چٹان آ گئی، کسی کی ضرب کام نہ دیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ 3 دن کا فاقہ تھا اور پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے پھاوڑا مارا تو چٹان ایک تودہ خاک تھی، ٹوٹ گئی۔ صلہ کی پہاڑی کو پشت پر رکھ کر صف آرائی کی گئی۔ مستورات شہر کے محفوظ قلعوں میں بھیج دی گئیں، اور چونکہ بنو قریظہ کے حملہ کا اندیشہ تھا، اس لیے حضرت سلمہ بن اسلم 200 آدمیوں کے ساتھ متعین کیے گئے کہ ادھر سے حملہ نہ ہونے پائے۔ بنو قریظہ کے یہود اب تک الگ تھے، لیکن بنو نذیر نے ان کے ملا لینے کی کوشش کی۔ حی بن اخطب حضرت صفیہ کا باغ خود قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا۔ اس نے ملنے سے انکار کیا۔ حی نے کہا، میں فوجوں کا دریائے بے کراں لایا ہوں۔ قریش اور تمام عرب امنڈ آیا ہے اور ہر ایک محمد کے خون کا پیاسا ہے۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے دینے کے قابل نہیں۔ اب اسلام کا خاتمہ ہے۔ کعب اب بھی راضی نہ تھا۔ اس نے کہا، میں نے محمد کو ہمیشہ صادق الوعد پایا۔ ان سے عہد شکنی کرنا خلاف مروت ہے، لیکن حی کا جادو رائگاں نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حال معلوم ہوا تو تحقیق اور اتمام حجت کے لیے سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کو بھیجا اور فرما دیا کہ اگر در حقیقت بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو وہاں سے آ کر اس خبر کو مبہم لفظوں میں بیان کرنا کہ لوگوں میں بے دلی نہ پھیلنے پائے۔ دونوں صاحبوں نے بنو قریظہ کو معاہدہ یاد دلایا تو انہوں نے کہا، ہم نہیں جانتے محمد کون ہے اور معاہدہ کیا چیز ہے۔ غرض بنو قریظہ نے اس بے شمار فوج میں اور اضافہ کر دیا۔ قریش، یہود اور قبائل عرب کی 10,000 فوجیں 3 حصوں میں تقسیم ہو کر مدینہ کی طرف اس زور و شور سے حملہ آور ہوئیں کہ مدینہ کی زمین دہل گئی۔ اس معرکہ کی تصویر خود اللہ تعالیٰ نے کھینچی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب دشمن اوپر کی طرف اور نشیب کی طرف سے آ پڑے اور جب آنکھیں ڈگنے لگی اور کلیجے منہ میں آ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، تب مسلمانوں کی جانچ کا وقت آیا اور وہ بڑے زور کے زلزلے میں ڈال دیے گئے۔ منافقین کی جنگ سے علیحدگی۔ فوج اسلام میں منافقوں کی تعداد شامل تھی جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن موسم کی سختی، رسد کی قلت، متواتر فاقے، راتوں کی بے خوابی، بے شمار فوجوں کا ہجوم ایسے واقعات تھے جنہوں نے ان کا پردہ فاش کر دیا۔ آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنی شروع کی کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں، ہم کو شہر میں واپس چلے جانے کی اجازت دی جائے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں پھر فرمایا ان منافقین کے بارے میں، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، اور وہ کھلے نہیں بلکہ ان کا بھاگنا مقصود ہے۔ لیکن جانصار اسلام کا طلائع اخلاص اس کسوٹی پر آزمانے کے قابل تھا۔ پھر سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، جب مسلمانوں نے قبائل کی فوجیں دیکھیں تو بول اٹھے کہ یہ وہی ہے جس کا وعدہ خدا نے اس کے رسول سے کیا تھا، اور خدا اس کا رسول دونوں سچے تھے۔ اس بات نے ان کے یقین اور اطاعت کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ قریباً 1 مہینہ تک اس سختی سے محاصرہ رہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر 3 فاقے گزر گئے۔ ایک دن صحابہ نے بےتاب ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے شکم کھول کر دکھائے کہ پتھر بندھے ہیں، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم مبارک کھولا، یعنی اپنا پیٹ دکھایا، تو ایک کی بجائے 2 پتھر تھے۔ محاصرہ اس قدر شدید اور پرخطر ہو گیا تھا کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ کوئی ہے جو باہر نکل کر محاصرین کی خبر لائے۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی صدا نہیں آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت زبیر کو حواری کا لقب دیا۔ محاصرین نے ادھر تو خندق کا محاصرہ کر رکھا تھا، ادھر دوسری سمت اس غرض سے مدینہ پر حملہ کرنا چاہا
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اہل و عیال یہیں قلعوں میں پناہ گزین تھے۔ محاصرین خندق کو عبور نہیں کر سکتے تھے، اس لیے دور سے پتھر اور تیر برساتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے مختلف حصوں پر فوجیں تقسیم کر لی جو محاصرین کے حملوں کا مقابلہ کرتی تھی۔ ایک حصہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام میں تھا۔ غطفان سے معاہدہ اور صحابہ کی ناراضگی۔ محاصرہ کی سختی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ انصار ہمت ہار جائیں، اس لیے آپ نے غطفان سے اس شرط پر معاہدہ کرنا چاہا کہ مدینہ کی پیداوار کا ایک سلط دے دیا جائے، تیسرا حصہ ہے سلط دے دیا جائے۔ حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ کو جو رؤسائے انصار تھے بلا کر مشورہ کیا۔ دونوں نے عرض کی کہ اگر یہ خدا کا حکم ہے تو انکار کی مجال نہیں، لیکن اگر رائے ہے تو یہ عرض ہے کہ کفر کی حالت میں بھی کوئی شخص ہم سے خراج مانگنے کی جرت نہ کر سکا، اب تو اسلام نے ہمارا پایہ بہت بلند کر دیا ہے۔ یہ استقلال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ کا کاغذ ہاتھ میں لے کر تمام عبارت مٹا دی اور کہا کہ ان لوگوں سے جو بن آئے کر دکھائیں۔ کفار کا مدینہ پر حملہ۔ اب مشرکوں کی طرف سے حملہ کا یہ انتظام کیا گیا کہ قریش کے مشہور جنرل یعنی ابو سفیان، خالد بن ولید اور عمر بن عاص، زرار بن الخطاب، جبیرہ کا ایک ایک دن مقرر ہوا۔ ہر جنرل اپنی باری کے دن پوری فوج کو لے کر لڑتا تھا۔ خندق کو عبور نہیں کر سکتے تھے، لیکن خندق کا عرض چونکہ زیادہ نہ تھا اس لیے باہر سے پتھر اور تیر برساتے تھے۔ چونکہ اس طریقہ میں کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے قرار پایا کہ اب عام حملہ کیا جائے۔ تمام فوجیں یکجا ہوئیں، قبائل کے تمام سردار آگے آگے تھے۔ خندق ایک جگہ سے اتفاقاً کم عریض تھی، یہ موقع حملہ کے لیے انتخاب کیا گیا۔ عرب کے مشہور بہادروں یعنی زرار، جبیرہ، نوفل، عمر بن عبد نے خندق کے اس کنارے سے گھوڑوں کو ممیز دی کیا تو اس پار تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور بہادر عمر بن عبد تھا، وہ 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہو کر واپس چلا گیا تھا اور قسم کھائی تھی کہ جب تک انتقام نہ لوں گا بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا۔ اس وقت اس کی عمر 90 برس تھی، تاہم سب سے پہلے وہی آگے بڑھا اور عرب کے دستور کے موافق پکارا کہ مقابلہ کو کون آتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا میں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ یہ عمر بن عبد ہے۔ حضرت علی بیٹھ گئے، لیکن عمر کی آواز کا اور کسی طرف سے جواب نہیں آتا تھا۔ عمر دوبارہ پکارا اور پھر وہی ایک صدا جواب میں تھی۔ تیسری دفعہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمر ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہاں میں جانتا ہوں۔ قرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، خود دست مبارک سے تلوار عنایت کی، سر پر امامہ باندھا۔ عمر کا قول تھا کہ کوئی شخص دنیا میں اگر مجھ سے 3 باتوں کی درخواست کرے تو ایک ضرور قبول کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر سے پوچھا کیا واقعی یہ تیرا قول ہے؟ پھر اسب ذیل گفتگو ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں درخواست کرتا ہوں کہ تو اسلام لا۔ عمر یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی لڑائی سے واپس چلا جا۔ عمر میں خاتونان قریش کا طعنہ نہیں سن سکتا۔ حضرت علی مجھ سے معرکہ آرا ہو۔ عمر انصار کہا مجھ کو امید نہ تھی کہ آسمان کے نیچے یہ درخواست بھی میرے سامنے پیش۔ حضرت سامعین کرام، آج کی میں ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں چونکہ بہت لمبی ہو جائے گی۔ ابھی غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کا حال باقی ہے، احوال بیان کرنا باقی ہے، اس لیے میں انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں اس کو بیان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔